بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ حضرات سامعین، آج کی میری تقریر کا موضوع ہے آزادی ہند میں علماء دیوبند کی قربانیاں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہندوستان کا چپا چپا گواہ ہے کہ آزادی ہند میں علماء دیوبند کی وہ قربانیاں ہیں جن کی نظیر کوئی نہیں۔ چنانچہ یہی ہے وہ علماء دیوبند جنہوں نے سر تو کٹوائے مگر انگریز پٹھو کے سامنے سر نہ جھکائے، تختہ دار پر چڑھنا گوارا کیا مگر انگریز کی ظالمانہ حکومت کو تسلیم نہ کیا، دیوبند کی صحبتیں برداشت کی مگر انگریز کے کالے قوانین کو قبول نہ کیا۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے اکابرین کی قربانیاں۔ تو سنیے، جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے وہ بزدل اور خائف ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ علماء دیوبند ہی میں سے ایک شخص محدث اعظم مفتی اعظم بن کر کھڑا ہوتا ہے جن کو دنیا شاہ عبدالعزیز دہلوی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ مرد مجاہد اپنی بے باکاس زبان سے انگریز کے خلاف فتوی جہاد جاری کرتا ہے جن کے فتوی کا سارے مسلمان احترام کرتے ہیں اور عملی میدان میں دشمن کے مقابلے کے لیے برسر پیکار ہو جاتے ہیں۔ جب انگریز دشمن دیکھتا ہے مسلمانوں کے جوش و خروش کو اور ان کی دینی حمیت اور علماء دیوبند کی وفاداری کو تو پریشان ہو جاتا ہے اور کانپ اٹھتا ہے۔ حضرات، شاہ صاحب کا یہ فتویٰ مسلمانہ ہند کی 9 نسل تک پہنچتا ہے تو ان کی عبرت بھی جوش مارتی ہے، اور علماء دیوبند ہی کا ایک فرد ٹیپو سلطان اپنی قوم کو لے کر انگریز کے خلاف میدان عمل میں کود پڑتا ہے۔ میرے غیور مسلمانوں، جانتے بھی ہو ٹیپو سلطان شہید کو؟ ہاں، یہی وہ مرد عابد تھا جس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی، یہی وہ مرد قلندر تھا جو اپنے زمانے کا ولی کامل تھا، یہی وہ مرد عالم تھا جس کا شمار جلیل علماء دین میں ہوتا تھا، مگر عالم صرف عالم ہی نہیں ہوتا بلکہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہوتا ہے۔ جب دیکھا ٹیپو سلطان نے انگریز کی مکاریوں کو، انگریز کی دین الہی سے دشمنیوں کو، تو شیر خدا بن کر میدان میں ایک ایک کر کود پڑا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 سالہ زندگی۔ لڑتے لڑتے یہ مرد قلندر، مرد مجاہد جام شہادت نوش فرما گیا مگر انگریز کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے۔ عزیزان ملت، یہ تھی ادنا سی جھلک 1856 سے پہلے کی۔ اب سنو 1856 کی داستان۔ سن 1856 میں دلی کے اندر علماء ہند کا ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں علماء ہند کا ایک جمع غفیر تھا جن میں ہمارے اکابر مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا مملوک علی اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے رفیق کانوا مولانا جعفر تھانیسری بھی تھے۔ یہ اجلاس ہندوستان کے غداروں کے خلاف ہوا، سب کی رائے آئی۔ بالآخر مولانا قاسم نانوتوی بھی کھڑے ہوئے اور کہا، کیا ہماری تعداد غازیانہ بدر سے بھی کم ہو گئی؟ بس اتنا سننا تھا کہ سارا مجمع انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اے باشندگان ہند، تم ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہو تو سنو، ہم سے وفادار اس دھرتی پر کوئی قوم پیدا نہ ہوئی۔ ہم وہ قوم ہیں کہ ہندوستان کی خاطر جس طرح کر ہم قربان ہونے کے لیے تیار تھے آج بھی اسی طرح تیار ہے۔ ہم اپنی وفاداری کا ثبوت خود اپنوں کی زبانی نہیں بتاتے بلکہ ہمارا دشمن انگریز لکھتا ہے کہ جس قدر نفرت ہمیں علماء ہند سے تھی اتنی کسی قوم سے نہ تھی، کیونکہ انگریز جانتا تھا کہ ہندوستان سے اگر ہمیں کوئی باہر کر سکتا ہے تو صرف اور صرف وہ علماء ہند کی طاقت ہے۔ اسی لیے انگریز نے چپے چپے سے علماء ہند کو چنوا کر ختم کروانا شروع کرا دیا اور دہلی کی اس سرزمین جہاں ہزاروں مدرسے تھے سب کو ختم کرا دیا۔ بورے میں بند کر کے علماء کو گولوں کا نشانہ بنایا گیا، سور کی کھال میں بند کر کے علماء کو نظر آتش کیا گیا، ننگے بدن سے کپڑے اتار کر
دیکھتی آگ میں ڈالا گیا۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو، ہندوستان کا اولین درجے کا ہم کو وفادار کہے گا، اور ہندوستان کا چپا چپا بھی ہمیں وفادار کہے گا۔ حضرات، میں اپنی تقریر کو ایک شعر پر ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتا ہے ہم سے یہ اہل چمن